ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعني وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین اسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلال ہنوز نام تو گفتن کمال دیا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن مپندار سعدی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ برقول ایمان کنی فاطمہ اگر دا وطن رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان آہ موت کی پردور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت اس خاتمے میں شنیدم کے درو دے امید و بیم بدارا بنے کام بخشت کے خلاف پیمبر کسے رہا گزید خلاف پیمبر کسے رہا گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہت رسید ارشاد باری تعالی بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلامی ہے اور اہل کتاب نے علم آنے کے باوجود جو اختلاف کیا بغیم بینہم باہمی عداوت بغض سرکشی کی وجہ سے اور جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا پس بے شک اللہ جلد حساب کرے گا اگر وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو کہہ دیجئے میں نے اطاعت قبول کی یا میں نے تابع کر دیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے اور ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا جو میرے پیروں اور کہہ دیجئے ان لوگوں اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے اسلم تم کیا تم فرمانبرداری کرو گے فإن اسلموا اگر وہ اطاعت قبول کر لیں مان لیں اسلام قبول کر لیں فرمانبردار ہو جائیں پس تحقیق کو ہدایت یافتہ ہو اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو آپ کے ذمے پیغام پہنچانا اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے تحقیق جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک فریق ان میں سے در حال ہے کہ وہ اعراض کرتے بے رخی کرتے یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند
اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں نے جو وہ خود افترا کرتے ہیں۔ بس کیا حالت ہوگی ان کی جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن، لا ریب فی، اس دن کے بارے میں شک اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم۔ گزشتہ آیت میں اللہ جل جلالہ و من والو نے اصل اساس، بنیاد، مبنا اور جڑ کو بیان کیا، وہ ہے اللہ کی الوہیت، توحید، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، اللہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے، فرشتے اور اہل علم جو قائم بالقسط ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ تو ہے بنیاد۔ اس سے گزشتہ آیات میں اللہ جل جلالہ و من والو نے بربادی کے اسباب بیان فرمائے، گمراہی کے اسباب بیان فرمائے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے، مرغوب بنا دی گئی لوگوں کے لیے خواہشات عورتوں کے بارے میں، والبنین، اولاد کے بارے میں، والقناطیر المقنطرہ، مال و ڈھیروں مال، سونا اور چاندی کا، والخیل المسومہ، نشان لگے گھوڑے، مویشی سارے آگے پیچھے، والحرث، اور کھیتی باڑی۔ ان چیزوں کی محبت اتنی غالب آئی کہ بندہ توحید کا راستہ بھی چھوڑ گیا، نبوت کا راستہ بھی چھوڑ گیا، دین اسلام کا راستہ بھی چھوڑ گیا، انہی کی محبت میں محو ہو۔ جو غیر فطری محبت ہے، آج خود اختیاری محبت، وہ اسباب اللہ نے بیان کیا۔ پھر اللہ جل جلالہ و من والو نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انہیں خبردار کر دو، ان کے لیے نفع مند چیز کیا ہے، وہ تقویٰ۔ للذین اتقوا ربهم، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے ہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی ہیں اور باغات بھی۔ اور فرمایا کامیابی کے اوصاف کیا ہیں، الصابرین، صبر و استقلال کا دامن تھامنے والے، جیسے بھی حالات ہوں۔ اللہ سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لے کہ اس گھر بار، مال و متاع، تن من دھن سب کچھ بھی ضائع ہو جائے مگر وہ ایک اللہ سے اپنا تعلق باقی رہے۔ الصابرین، اور اس کی فضیلتیں مستقل اللہ نے قرآن میں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ۔ اگر ایک ایس ایچ او سے لے کے وزیر اعظم تک کہتے کہ تیری کرن بغیر میں کھڑا، میرے ساتھ، اس کے حوصلے کی کوئی انتہا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے تیرے ساتھ میں کھڑا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والی ہمت رہا، میں کھڑا ہوں تیرے ساتھ، باقی میں بہتر جانتا ہوں تجھے کب کیا دینا ہے، کھڑا میں تیرے ساتھ، تجھے میری معیت حاصل۔ اور آخرت کے اعتبار سے فرما دیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل۔ منادی کرنے والا وہ کہے گا کھڑا ہو جاؤ، چلو تمہارا حساب کتاب نہیں، چلیں گے اخروی اعتبار۔ تو فرمایا کامیابی کے اوصاف الصابرین والصادقین، اور صداقت کو اپنا شعار بنانے والے، حالات جیسے بھی ہو سچ کا دامن نہ چھوڑو، سچ کا دامن نہ چھوڑو۔ اور ماشاءاللہ پاکستان میں تو صداقت کا معیار بڑا ہی بلند ہے۔ کل ایک بندہ کہاں کھڑا تھا، آج کہاں کھڑا ہے، 70 میں کہاں تھا، 80 میں کہاں ہے، 90 میں کہاں ہے، 100 کی دہائی میں کہاں ہے، اور 2001 کے بعد کہاں کھڑا تھا، پھر کہاں ہے، پھر کہاں ہے۔ یہ حالات کہ آپ ایسا بڑی عمر کے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ میں تو سن 80 تک کا شعور بتلا رہا ہوں، بھائی صاحب تو شاید 60-70 سال پچھلے بھی بتا دیں گے۔ یہ صداقت ہے ہماری، یہ صداقت معتبر نہیں، یہ صداقت وہ صداقت جو بلال کے پاؤں میں جنبش، ابو ہریرہ افراق، فقر و فاقہ کی وجہ سے پیغمبر کا دامن، عثمان بن عفان کو برہنہ کر دیا، چچے نے مارا، سب کچھ کر دیا اس نے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا تھا تو بہنوں ہی کو مارا، بہن کو بھی ایک لگا دیا، تو بہن نے کہا کتاب دے پتر میری رگاں چ وہی خون ہے، میری رگوں میں بھی یہ ہے استقلال، یہ ہے سچائی، سچائی کے دامن سے جڑ گئے۔ تو علامہ دوست قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق ان کے تخیل کو شعروں میں کہا، بہن بولی اے عمر گر تو ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مدین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتی، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتی۔
ہماری بلندی تو ایک رات کے بعد صبح اگلے دن کہیں کھڑے ہوتے ہیں، ہماری بلندی تو بیچاری زوال پذیر ہو جاتی فوراً. ہاں تو فرمایا والصادقین والقانتین، فرما برداری کرنے والے، کروڑوں کا بھی نقصان ہو جائے تو دین کا دامن فرما بردار. والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت ہم سے مناجات کرنے والے، یہ کام. تو گزشتہ آیت میں توحید جو اصل دین کی اساس و بنیاد ہے اس کو بیان کیا، پھر ناکامی کے اسباب کو بیان کیا، کامیابی کے اسباب کو بیان کیا. آج جو ہم نے آیت پڑھی اس میں اللہ جل جلالہ من والو فرما رہے ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے رائے سب توجہ ہو، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سب کا دین ایک ہے. دین اساس کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں، جڑ کو کہتے ہیں. جس طرح ایک درخت کا تنا ہے وہ ایک ہے، ٹہنیاں شاخیں بدلتے رہتے، کسی طرف زیادہ ہوگی کسی طرف کم ہوگی. یہ جو شریعت ہے نا یہ ٹہنیوں کے معنی ہے. نمازیں کسی کی 5 ہیں، کسی کی 10 ہیں، کسی کی 2 ہیں. جو اصل اساس ہے توحید وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر، وہ سب کی ہے. ایمانیات میں کوئی فرق نہیں. تو یہ دین بنیاد اساس وہ سب کا ایک ہے. یہودیوں کا دین وہی ہے، نصارہ کا بھی وہی ہے. آگے اعمال میں تھوڑی سی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین میں جہاد نہیں ہے، اور یہودیوں کے احکامات اتنے سخت ہیں تو اگر گناہ کر لیں تو ماتھے پہ لکھا جا رہا ہے، دروازے پہ لکھا جا رہا ہے. یہ شریعت میں کمی بیشی ہے، دین میں رائے صاحب کمی بیشی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. نزول قرآن کے زمانے کے 2 گروہ تھے اہل کتاب کے، یہود و نصارہ، اور دونوں نے اختلاف کیا. دونوں نے وہ کہتے ہیں ہم برحق ہیں. اللہ جل جلالہ من والو فرما رہے نہیں، دین فطرت ہے. وہی دین ہے جو موسیٰ کلیم کو ہم نے دیا، جو عیسیٰ روح اللہ کو ہم نے دیا، وہی دین امام الانبیاء کو ہم نے دیا. پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے. آج اب اس کو اسلام بھی کہا جاتا ہے، دین بھی کہا جاتا ہے. وہ وہی ہے جو قرآن کی شکل میں. اور یہود و نصارہ نے اس سے اختلاف کیا، مشرکین مکہ نے بھی اختلاف کیا، اور ان پڑھ لوگوں نے بھی، مشرک ان پڑھ لوگ ہی تھے، انہوں نے اختلاف کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انہوں نے کیوں اختلاف کیا؟ علم کے آنے کے بعد بھی، باوجود ہے کہ ان کو پتہ تھا یہ اہل کتاب ہیں، نصارہ ہیں، اور اس میں ان کی کتابوں میں تذکرہ ہے امام الانبیاء کا، وہ پہچانتے ہیں. قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اہل کتاب آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح بیٹے کے پہچان میں کبھی شناخت میں غلطی ہوئی ہے؟ رات کے اندھیرے میں 1 لاکھ میں مجمع میں آواز دے ابو جی، فوراً آدمی یا تو سمت کو متعین کر کے کہتا ہے کہ ادھر سے آواز، میرے بیٹے کی آواز. ایسا بھی اس میں کوئی اختلاف 2 رائے تو نہیں، اس میں ایک رائے ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسی واضح مثال دی. یہ اہل کتاب اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں صرف سرکشی کی وجہ سے. وہ پیچھے گزرا ہے، نجران کا جو وفد آیا، سورت کا آغاز میں نے بتلایا، اس میں ایک پیشوا بھی تھا. اس کے بھائی کو جب ٹھوکر لگی تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نازیبہ جملے کہے. انہوں نے کہا وہ آخری نبی ہے، اس طرح کے جملے نہ کہو. انہوں نے کہا جب آخری نبی ہے تو پھر اختلاف کاہے کا؟ انہوں نے کہا اختلاف چودراہٹ کا، اقتدار کا ہے، ہمیں جو اقتدار ملا ہوا. اور یہی اختلاف یہودیوں نے کیا، خیبر والوں نے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر والوں نے، انہوں نے بھی اختلاف کیا. حالانکہ ان نالائقوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمہارا اقتدار خطرے میں نہیں ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی معزز رہے، فاروق اعظم پھر بھی معزز رہے، عثمان بن عفان کی عزت میں اور چاند لگے. حضرت علی 2 کے بچہ تھے مگر اسلام لانے کے بعد وہ تاج القضاء کا منصب ان کو دیا جا رہا ہے. تو اسلام رفت کی طرف لے جاتا ہے، پستی کی طرف. یہ ان کی خام خالی تمہاری عزت پھر بھی عزت ہو. اندازہ لگا عزت نہیں ہے کہ وہ امام الانبیاء نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا اعلان فرمایا؟ من اغلق الباب فهو آمن. جس نے اپنے دروازے بند کر لی وہ جنت میں. من دخل دار ابی سفیان، جو ابی سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو میں محمد امن دوں. حالانکہ انہوں نے ابھی اسلام کا اعلان بھی قبولیت کا. عزت اسلام عزت گراتی ہے، اسلام عزت کو اور بڑھاتا ہے. تو فرمایا وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب نے علم کے آنے کے بعد بھی اختلاف کیا. بغیم بینہم، باہمی سرکشی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے. ان کو عداوت یہ تھی کہ آنے والا آخری پیغمبر یہودیوں میں سے ہوگا، بنو اسحاق میں سے ہوگا. یہ اللہ کی مرضی، بنو اسماعیل میں سے
اس کی مرضی پہ کوئی قدغن لگا سکتا ہے؟ اس کی مشیت پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو فرمایا وَمَن یکفر بآیات اللہ، جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، الفاظ کا انکار، معانی کا انکار، بس بے شک اللہ جلد حساب ہوگا۔ مشرکین مکہ نے انکار کیا اور یہود و نصارہ نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہے ہیں۔ اور آج بھی دنیا اقوام عالم میں کافر قومیں، ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو چیک کرتے رہتے ہیں کتنا قرآن سے تعلق ہے ان کا، علی جیندے نے بالکل ختم ہو گئے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی انکار کرے گا اللہ جلد حساب والا۔ اللہ پیغمبر کے خاکے جس نے شائع کیے تھے، اخبارات نے لکھا، میں نہیں شاہد تو نہیں ہوں، اخبارات کی خبر ہے، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، کہ وہ جل کر مارا۔ وہ کون سے ملک میں ہوئے تھے وہ خاکے؟ ویسے آپ کا ذہن میں سے نہیں، اس سے پہلے جو پیغمبر کے خاکے، وہ ناروے، پتہ نہیں کون سا، ناروے، ڈنمارک۔ اور اب جس بدبخت نے عدالت سے اجازت لے کے سیکورٹی میں قرآن کو جلایا، دونوں علیحدہ ریاست ہیں، ڈنمارک علیحدہ، ناروے علیحدہ، چھوٹی چھوٹی ریاست دونوں، اپنے لاہور بھی لگ بھگ چھوٹی ہوں گی، دونوں علیحدہ رہتے ہیں۔ جہاں کے لوگ مکھن بھی بہت کھاتے ہیں، ہمارے جناب علی وہ حجاج کرام کو وہیں کا مکھن کھلایا جاتا ہے۔ ایسا آپ ابھی کھا کے آئیں، دیا ہوگا نا جہاز میں؟ نہیں دیا، مہنگائی ہوگی شاید، چھوڑ دی ہوگی۔ خیر، وہ فرمایا، اور پرسوں مجھے کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ سویڈن کی عدالت نے قرآن جلانے کی معاذ اللہ اجازت دی اور حکومت نے سیکورٹی فراہم کی اور اس میں اس نے قرآن کو جلایا۔ تو پرسوں مجھے کہہ رہا تھا ایک شخص مسجد میں بیٹھ کر کہ یہ خبر ہے کہ اس کے جسم میں خون بہنا شروع ہو گیا۔ وَمَن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اگر ہم سارے کے سارے وہ دھنیاں پی کے سو جائیں حاملین قرآن اور ہماری غیرت نہ جاگے، بے نظیر کے لیے جاگتی ہے، عمران کے لیے جاگتی ہے، نواز شریف کے لیے جاگتی ہے، لیڈروں کے لیے ہماری غیرت جاگتی ہے، دسوں گربان ہوتے ہیں، بھائی بھائی کی خوشی چھوڑ دیتا ہے اور بھائی بھائی کے لیے نازیبا جملہ کہتا ہے، یہ اب اس سے آگے میں نہیں جاتا، اتنا ہی کافی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے انسانی معاشرے میں، ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نا؟ تو پیغمبر کے لیے غیرت کہاں گئی؟ قرآن کے لیے کہاں گئی؟ ساری قوم بے زبان ہو کے جناب نے کہہ دے گا ہم ان کے سے تعلقات توڑنے کو تیار نہیں، سلام دعا ختم کرنے کو تیار نہیں، بزنس کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ہم سب، بالکل۔ پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے، روئے زمین پہ۔ تو پھر اللہ کا نظام تو حرکت میں آئے گا نا، اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کے محافظ ہم، اس کے محافظ ہم۔ کوئی ماں کا لال اس کو ناپید، اس کے وجود کو عدم میں نہیں لے جا سکتا، قیامت تک قرآن باقی رہے گا۔ وَمَن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ وہ چیخ رہا ہے، سنا ہے، چلا رہا ہے، ابھی تو جمعہ 8 دن گزرے ہیں اور وہ چیخ رہا ہے، وہ ڈاکٹروں سے کہہ رہا ہے میں سخت اذیت میں ہوں، اور وہ لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ کہتا ہے مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو میں مر جاؤں، میری جان چھوڑ۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اسی عدالت سے ایک مسلمان نے اجازت دی، رائے صاحب ہے علم میں، اسی عدالت سے ایک مسلمان نے اجازت لی کہ مجھے توریت انجیل جلانے کی اجازت دی جائے، عدالت نے اجازت دے دی۔ اس نے کہا میں جلا رہا ہوں، وہاں پہ سارے کے سارے اونی مکتب فکر کے لوگ جمع ہوئے، اس نے کہا کہ میرا یہ قرآن مجھے کتاب جلانے کی اجازت نہیں دیتا، میں اب تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں یہ اوچھی کمینی حرکتیں چھوڑ، میں نہیں انجیل جلاؤں گا، اس لیے کہ میرا مذہب اجازت نہیں۔ حالانکہ تعریف شدہ ہے، یہ توریت بھی تعریف شدہ ہے، اصلی توریت اور اصلی نہیں ہے، نہیں پھر بھی میں نہیں جلاتا، میری یہ کتاب، ایک ہاتھ میں اس نے قرآن کو لیا کہ میری یہ کتاب مجھے اجازت نہیں دیتا، میں نے قانونی تقاضے جو اس نے پورے کیے میں نے بھی پورے کر لیے۔ ماشاء اللہ عدالتیں بھی انتیاں ایسی تو اپنی عدالتیں تو رولتے ہیں کہ انہاں دی سمجھ نہیں آتی، ایک تو سارا جگ ہی جناب جی چوڑ ہے پہ قرب قیامت، ہر پاسے نیری پڑی پئی ہے۔ وَمَن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اللہ آگے فرمایا فإن حاجوک فقر، آپ سے یہ الجھتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یہ اہل کتاب آپ سے الجھتے ہیں، یہ معاشرے کے لوگ آپ کے مخاطب، یہ مشرکین مکہ، تو ان سے کہہ دو فقل اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا۔ یہ چہرے کا لفظ ایسا ہے جو جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے، صرف چہرہ نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جز ہے مگر اس سے مراد کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے، کل مراد ہے۔ دیکھیں تو فرمایا
میں نے اور میرے پیروکاروں نے بھی یہی کہا ہے. جو مجھ نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ بھی سرنڈر ہوتا جا رہا ہے, مطیع ہوتا جا رہا ہے, سر تسلیم خم ہوتا جا رہا ہے. پیچھے آیات میں گزر چکا ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا, سورہ بقرہ اور سپارے کے آخر میں اذ قال لہ ربہ اسلم, اللہ نے حکم دیا اسلم, مطیع ہو جا, فرما بردار ہو جا. قال اسلمت لرب العالمین, میں تو رب العالمین کے سامنے مطیع ہو گیا. تو یہ ہے اسلمت وجہ للہ. اور قرآن نے کہا اس سے پچھلی آیت میں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, جو اپنے رب کے سامنے جھک گیا اور احسان کی کیفیت کو طاری کر لیا اللہ کے رضا کے لیے, مفادات نہیں ہے, محسن اللہ کے, فلہ اجرہ عند ربہ, اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے, اور کیا کوئی خوف کوئی غم نہیں اسے. تو فرمایا کہ اگر یہ آپ سے الجھتے ہیں جھگڑتے ہیں تو آپ دو حرفی بات کر دیں, اسلمت وجہی للہ ومن اتبع. وقل للذین اوتوا الکتاب والامین, اور آپ اہل کتاب سے یہود و نصارہ اور امیین ان پڑھ, یہ بنو اسماعیل رہا سب مشرکین مکہ یہ ان پڑھ لوگ تھے. اور ماہرین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں بمشکل 4% لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے اس زمانے میں, جو قرآن لاتے لکھنا پڑھنا جن کو آتا تھا. صحابہ کرام میں بھی دیکھیں, چند دیکھیں جو کاتب وحی تھے. فقل اسلم تم, کیا تم اطاعت کر رہے ہو؟ فإن اسلموا, اگر وہ کہیں ہم اطاعت کر رہے ہیں فقد اہتدوا, پس وہ ہدایت پا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے کہا اسلمنا, کیا ہے محمد ابن عبداللہ ہم اسلمنا, آپ نے کیا اسلموا, ان کا اسلمنا. ان کے نہیں, تم جھوٹ بولتے ہو, تم جھوٹ بولتے ہو, تمہارا اسلمنا منظور نہیں, اللہ کے ہاں مقبول نہیں, راندہ درگاہ ہے. کیوں انتم تثبتون للہ ولدا, تم تو اولاد مانتے ہو اللہ کے, تم کیا کرتے ہو اللہ کے لیے اولاد. یہ اولاد ماننے والا دین یہ اللہ کی الوہیت کے خلاف ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے. اور تم کیا کرتے ہو, تم تو کہتے ہو کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, صلیب, تم اس کی پوجا کرتے ہو. صلیب کے لیے بسنا کا لفظ بھی آیا, اس کی تم پوجا کرتے ہو. اور یہ پوجا کرنے والا غیر اللہ کی وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اس کا اسلمنا قابل قبول, یہ کیسا اسلمنا, یہ کیسا اسلم, شرک کرتے ہو. اور فرمایا تیسرا کام جو تم کرتے ہو, تم خنزیر کو حلال سمجھتے ہو. حالانکہ حدیث میں آتا ہے نوح علیہ السلام کی شریعت اور مذہب سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ تک ہر مذہب میں شریعت میں اللہ نے خنزیر کو حرام قرار دیا. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, سولی کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. یہ کون سا تمہارا دین, یہ اسلمنا قابل قبول. ہاں, تو فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا, پس اگر فرما بردار ہو گئے. رن سے اگر آپ ناراض نہ ہو تو آج کے دور کا بھی تھوڑا نقشہ کھینچ. آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم امام الانبیاء, غلامی ہے رسول میں, موت بھی قبول ہے, مگر ہم اپنے خود ساختہ نظام کو چھوڑنے کو تیار نہیں. خود ساختہ نظام, چلیں اس کی تشریح کرتا ہوں. تو فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا, اگر آپ کے یہ مخاطب اہل کتاب اور امیین مشرکین مکہ ان پڑھ لوگ یہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے کہہ دو فقد اہتدوا, تم ہدایت پا. اور رہ سب توجہ آپ کے ذوق کے لیے, آپ کا اس لیے کہ اس دور میں داہریہ لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے, اور اس محرم کے دنوں میں رافضیوں سے واسطہ آپ کا پڑ رہا ہے. قرآن کی آیت میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں, ذہن میں رکھیے. پہلا سپارہ اور اس کی آخری آیات ہیں, پہلے سپارے کی آخری آیات. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, یہاں کیا کہا, اگر اسلموا کہہ دیں تو فقد اہتدوا, یہ ہدایت. اب ہدایت کا معیار کیا ہے, ہدایت کا ماڈل کیا ہے, ہدایت کا نمونہ کیا ہے؟ علی بیٹے بات سمجھ میں آ رہی, ہدایت جی میں ایسی نہیں کہتے تو بڑا نکم ہے, تو فلانا کا پتر جناب لیو بڑا ہی نیک ہے, تو کو شادی کی تھی ہے فلانے نے, ہم مثال دے کے سمجھاتے ہیں, اے تو کو کوٹھا پایا فلانے نے کوٹھا پایا, کوٹھا انجدہ ہوتا ہے, اے کو تو گڈی لے آندی, یہ تو بیکار ہے, گڈی فلانے ورگی ہوئے. اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے اسلموا فقد اہتدوا. اب اہتدوا کیسا ہو, اللہ نے اس کا معیار مقرر کر دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر یہ ایمان لائیں پیغمبر کے غلامان تلامیذہ آپ کے محبوب رفقا صحابہ کی طرح, تو یہ ہدایت یافتہ ہے. اگر ان کا ایمان ان سے مماثلت نہیں رکھتا, موافقت نہیں رکھتا, مطابقت نہیں رکھتا, تو ان کا ایمان قابل قبول
نہیں ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے پہلے سپارے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. انہوں نے کہا کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. ان بدبختوں نے مشرکین مکہ نے ابو بکر عثمان عمر علی پہ انگلی اٹھائی ان بیوقوفی کی طرح. اللہ کی غیرت وہ مارد وجود میں آئی اور اللہ کی غیرت فوراً کہا الا انہم هم السفہاء، یہ بیوقوف ہیں، یہ کہنے والے، یہ پیغمبر کے تلامذہ، پیغمبر کے رفقا بیوقوف، وہ بیوقوف، یہ بیوقوف، وہ بیوقوف. اور ان کا معیار تو یہ ہے کہ اگر ان جیسا کوئی ایمان لائے گا قیامت کی صبح تک وہ ایمان معتبر ہوگا. اور اگر کوئی بدبخت ان کو ایمان کے دائرے سے نکال دے اور ان کے متعلق پھپتیاں کسے، نازیبا جملے کہے، معاذ اللہ فاسق و فاجر کہے، یہ بڑے نرم لفظ ہیں، لوگ اس سے سب جملہ کہہ رہے ہیں. ان کے ایمان کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ قرآن کی آیت کہاں جائے؟ ان پہ اسلموں کا لفظ صادق آتا ہے؟ ان پہ آمنوں کا لفظ صادق آتا ہے؟ وہ کون سے مسلمان؟ اگر ایک حق نواز جھنگی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے تو کون سا جرم کر رہا ہے؟ اس سے پہلے لوگوں نے بھی کہا، انہوں نے کتابوں میں کہا، اس نے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا، بس فرق اتنا ہے. صرف عارف سے بات نہیں سمجھے. انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا اور پہلے لوگوں نے کتابوں میں لکھ کے کہا. 14 صدیوں کے مصنفین بھرے پڑے. جو ابو بکر عمر کے متعلق نادیبہ جملہ کہہ رہا ہے وہ دار اسلام سے خارج. سمجھ لگی نا؟ ہاں، انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیا، ریڈیو میں قیادت کرتے ہوئے کہہ دیا. اور باقی ہمارے تمام اکابر، وہ اہل سنت والجماعت بریلوی حضرات کے اکابر، انہوں نے بھی لکھا ہے، اور دیوبندی علماء نے بھی لکھا ہے، غیر مقلد اہل حدیث علماء انہوں نے بھی لکھا ہے، سب نے لکھا ہے. جو یہ جملے کے یہ دیکھو، میں استدلال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہے سب اسلمو ہے تو اہتدوا ہے. اور اسلمو دیکھیں نا قرآن نے کیا لفظ کہا پیچھے، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. نتبان میں تمام صحابہ کرام شامل ہیں. میں بھی اسلمت وجیہ ہے اور میرے پیروکار بھی علی بصیرۃ انا ومن اتبعن. میں بھی بصیرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی بصیرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ منافقانہ طور پہ نہیں ہے، وہ اغراض و مقاصد کے لیے نہیں آئے ابو بکر عمر، وہ کسی مفاد کے لیے نہیں آئے. علی بصیرہ ومن اتبعن، سورہ یوسف کے آخر میں ومن اتبعن اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. آپ بھی اپنے اکیلے کے لیے نہ کہیں، اپنے تمام رفقاء کو اپنے ایمان میں ساتھ رکھیں. اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن. جمع ایسی نہیں کہتے غصے کا اظہار کرتے ہوئے جا پاچا تیرا دعوت نامہ قبول نہیں، تیرے کارچے میں آما، میرا پتر بھی نہیں آنا، میرے خاندان کا بھی کوئی بندہ نہیں آنا. یہ ہم غصے کا اظہار کر رہے ہیں. اور جب الفت کا اظہار کرتے ہیں جناب میں بھی تہاڈا غلام اور میری ساتھ پوچھتا بھی پیڑھی ہے تہاڈا غلام نے لالا تو انہوں تو سکانڈی نہیں کر سکتے. یار یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں محاورات میں. تو یہ قرآن نے کہا ہے اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن. اور آگے کہا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا. القرآن يُبَيِّنُ بَعْضَهُ بَعْضًا. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، پیچھے گزر چکا ہے. ایمان ہی وہ قابل قبول ہوگا جو صحابہ کرام کی طرح کا ہو، جس طرح ابو بکر عمر عثمان علی 1,24,000 کے ایمان کو معیار حق قرار دے دیا اللہ نے. اس سے علیحدہ ہٹ کے ایمان لاؤ گے تو اندازہ لگائیں. پھر یہی وجہ ہے ہمارے اس دور کے بہت سے مفسر بھی ایسے انہوں نے غلطی کی، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، تو ان پر بھی اہل حق نے قلم اٹھائی، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی. تو مفسر قرآن ضرور ہے مگر تیرا ایمان بھی مشکوک ہے. اس لیے صحابہ کو تو نے نازیب جملہ کیوں کہا، عثمان کو خائن کیوں کہا؟ میں سب سمجھ گیا، بالکل برداشت نہیں کریں. تو فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَإِن تَوَلَّوْا. اگر یہ منہ پھیر لیں تو انو کانڈ کرن فإنما علیک البلاغ. تمہارا کام یہاں سے پکڑ کے ان کو مسلح پہ کھڑا کرنا نہیں ہے، وہ یہ جانے اور ہم جانے. علیک البلاغ، آپ نے پیغام پہنچا دیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے پیغمبر جو آپ پہ ہم نے حق کلام اتارا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیں. فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب. آپ کے ذمہ پہنچانا، حساب چکانا ساڈے ذمہ. فإنما علیک البلاغ، ہاں یہ حساب یہ ہے. یہی وجہ ہے تمام عربی حضرات تمام خطبے کے آخر میں تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک جملہ کہتے ہیں وما علینا، ساڑھے میں پیغام پہنچایا تھا. کوئی چوری ہو گیا آخر نہ لگی ادھی مر گیا. واللہ بصیر بالعباد. اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ بندوں کو دیکھ. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا ایک جرم. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے ہیں. ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں انصاف کا حکم دے رہے ہیں. 3 طرح کے جرائم، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کا قتل ناحق کرتے ہیں. چنانچہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے ایک دن میں 42-43 انبیاء کو یہودیوں نے قتل کیا.
روئے زمین پہ اولاد آدم کا سب سے بڑا مبغوض ٹولہ یہودی ہے، جو انبیاء کے قاتل، جو انبیاء کے گستاخ. اور روئے زمین پہ ایک طبقہ وہ ہے، یہ یہودی مکمل ہے، وہ ایک نیم یہودی ہے. ذرا سب سمجھ گئے، نیم بعد میں پوچھے گا تشریح کر دوں گا. نیم یہودی جو انبیاء کا قاتل ہے، انبیاء کا گستاخ ہے، وہ یہودی. جو صحابہ کا گستاخ ہے، وہ نیم یہودی. ہر سب کو گل سمجھ آئی کوئی؟ جی. وہ کیا ہے؟ نیم یہودی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں خطرناک وہ ہوگا جس نے پیغمبر کو قتل کیا، پیغمبر کا قاتل. اور فرمایا یا وہ ہوگا خطرناک سزا میں مبتلا جو پیغمبر کے ہاتھوں قتل کیا. اس لیے کہ حق و انصاف پر مبنی زندگی وہ نبی کی ہوتی ہے، وہ اللہ کا داعی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے. جو اس پہ ہاتھ تلوار اٹھا رہا ہے وہ زمین کا سب سے بدتر انسان ہے، اور جس پہ نبی ہاتھ اٹھائے وہ اس دور کے سب سے بدتر انسان ہے. جس کے اوپر رحم دل انسان نبی، وہ بھی ہاتھ اٹھائے. نبی تو ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہ جس کو مار رہا ہے اس کا مطلب کتنا گھنونا ہے وہ، جس کو نبی مار رہا ہے. تو فرمایا یہ نبی کا قاتل اور نبی کے ہاتھوں مقتول سب سے زیادہ جہنم میں خطرناک صورت یہ ہے. سب سے تو فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ. اور تیسرا ایسا توجہ آپ کی، اور جو قتل کرتے ان لوگوں کو جو انصاف کی دعوت دیتے، انصاف کا پیغام نشر کرتے، انصاف کا پیغام، انصاف پسند زندگی، یامرون بالقسط، جو انصاف کا حکم دیتے ان کو قتل کرتے. وہ اس کے متعلق بھی یہودیت ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے، احادیث میں مروی ہے کہ انہوں نے 1,70,000 سے زائد ان افراد کو قتل کیا جنہوں نے نبی کا پیغام ان تک پہنچایا. نبی کے نائب کہہ لیں، انصاف پسند کہہ لیں. قرآن نے تو کہا یقتلون الذین یأمرون بالقسط، انہیں قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف والی پیغام، انصاف والی بات ان سے کہتے ہیں. یہ اللہ دی گل منو، نبی دی گل منو، قرآن کی بات مانو، آخرت پہ ایمان لاؤ، یہ مظالم، یہ ظلم چھوڑ دو. ہاں. اور آج کے دور میں اگر آپ نے حق و معیار کا پرکھنا ہو تو غور کر کے دیکھ لیں کون سے طبقے کے لوگ ہیں جو آج بھی مقتول ہیں، جن کی تاریخ انگریز کے زمانے کی بھی بھری پڑی ہے، جنگ آزادی لڑتے ہوئے کہ ہمارے خطے سے نکل، ہم تجھے برداشت نہیں کریں گے. اور وہ کالا پانی کی قید خانے، وہاں کی صعوبتیں، اذیتیں بھی برداشت کی، اور دہلی کے اسیر مالٹا بھی بنے. وہ کون سا طبقہ ہے؟ اور ہندوستان کی سرزمین، دہلی کی سرزمین پہ خنزیروں کے چمڑوں میں بند کر کے تنوروں میں انہیں ڈالا گیا، درختوں کے ساتھ باندھ کے انہیں نیزے، وہ ان کو جناب تیر کا نشانہ بنایا گیا. وہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے. اور پاکستان بننے کے بعد آج بھی خاص طور پہ کراچی کی سرزمین، وہاں کی سڑکیں رنگین ہیں علماء حق کے قتل سے. اور قاتل کون ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور پاکستان کی جو مقتدر طاقتیں ہیں ان کو بھی پتہ ہے، ماہرین کو بھی پتہ ہے ان کا جرم کیا ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کو انصاف پہ مبنی پیغام دیتے ہیں. ان میں مقتول میں خواہ وہ ڈاکٹر حبیب اللہ مختار ہو، مولانا اسلم شیخ پوری ہو، اور مفتی نظام الدین شامزئی ہو، مفتی جمیل احمد صاحب ہوں، اس طرح کے اور 20 سینکڑوں علماء. اور ابھی حال ہی میں سال ہونے کو ہے ڈاکٹر عادل صاحب وفاق المدارس عربیہ، آل دنیا کے چیئرمین کے بیٹے اور بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. وہ ڈاکٹر عادل صاحب جن کو ابھی شہید کیا گیا حال ہی میں، مولانا تک عثمانی پہ فائرنگ کی گئی، انہوں نے ودی سی بچ گئے. پتہ ہے کہ نہیں رانا صاحب کو گلوں وجہ یہ بھی وجہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ. آج بھی اس زمانے میں نبیوں کو قتل کیا، اور قرآن نشاندہی کہہ رہا ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو انصاف پہ مبنی حکم پیغام نشر کر رہے ہیں ان کو بھی قتل کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان قاتلوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے. یہ کسی ادارے کے بڑے ملازم ہوں، یہ جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، صنعتکار ہیں، کسی عہدے پہ فائز ہیں، یہ کسی مملکت کے نمائندے ہیں، کسے باشد قرآن کہہ رہا ہے ان کو دردناک عذاب کی بشارت ہے. عام آدمی کا قتل وہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ تو اتنا بڑا قتل ہے جو انصاف پسند لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. اولئک الذین حبطوا، یہ قاتلین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں ان کے اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے. ان کے اعمال، انہوں نے اگر سڑکیں بنوائی،
जंग घर बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, तालीमी इदारे बनवा दिए, बेवाओं की शादियाँ, बेवाओं की किफ़ालत कर ली, यतीमों की शादी, ये खैराती काम है ना। अल्लाह ताला फरमा रही है इनका अमाल ज़ाया हो, दुनिया में भी और आखिरत में इन अमाल का हिस्सा नहीं मिलेगा। जुर्म इतना बड़ा है। और फरमाया वमा लहुम मिन नासिरीन, क़यामत के दिन इनका मददगार, सब तवज्जो, क़यामत के दिन इनका मददगार, इनका मददगार तो नहीं होगा, इनके जो बिल मुकाबिल लोग हैं उनका कोई मददगार होगा। बात को समझने की कोशिश करें, जल्दबाजी में सर ना हिलाएं, इनका मददगार नहीं होगा। और जो इनके अलावा तौहीद पे मबनी, अदल पे मबनी जिंदगी गुजारते हैं उनका मददगार होगा, उनके लिए शिफात के 2 जुमले बोलने वाला होगा कोई। समझ लगी? इनके लिए नहीं कोई 2 जुमले बोले, समझ में आ गई? इनका नासिर वही है ना जो मुश्किल में काम आ जाए। तो जो तौहीद पे जिसकी ज़िंदगी गुजरी, रिसालत के इमाम पे जिसका खात्मा हुआ और अमाल सालिया, अब अगर कमी बेशी हुई तो इनके लिए 2 जुमला कहने वाले हुफाज होंगे, उलमा होंगे, सुलहा होंगे, शुहदा होंगे, हुज्जाज कराम होंगे। ये सारी हदीस में मौजूद है। हाँ, एक हाजी को जनाब 500 बंदों का कोटा दिया जाएगा। असी तो कहते कोठा बना लीए, मुंडिया का ब्याह कर लीए, भावें उदों जिंदगी साथ ना देवे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुतालिक तो मशहूर है कि यहाँ के बाबे आते हैं, मुंडे घल देंगे ने, चलो अब्बा उत्थे रह जाए हम। हाँ, बाकी वहाँ का जिंदगी जनाब खंग करके साढ़ा स्कूल खराब करेगा, वो बाबा फिर अब पड़ जाता पाकिस्तान। जवानों का तस्वुर ही नहीं है। अब को 20 साल से थोड़ा सा तस्वुर पैदा हुआ है। और ऐसा आप जब हज पे गए थे, पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के कितने जवान नजर आए थे सिवा अपने बेटे के? अब कुछ नजर आने शुरू हुए हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको फरोग दे। हज के लिए भी जा रहे हैं, उम्रे के लिए भी जा रहे हैं। मगर कहते सारे कमा तो फारिग होई, बुढ़े वाले फिर जाएंगे। फिर की कहते हैं उत्थे टेक ला के बह जाते हैं, जी भर के अल्लाह तक घर ही वेख ली, तवाफ तो होंदा कोई नहीं, तो उदों आंदा जब तवाफ कर लेंदा है। यही तो इबादत है जो किसी जगह नहीं होती, सिर्फ तवाफ वही होता है। खैर, ये ज़िम्मन बात आ गई। आगे फरमाया अलम तला, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जिन्हें हिस्सा दिया गया किताब से? उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह की किताब। तौहीद और निसारा अहले किताब है, इनको तौरात इंजील का हिस्सा दिया गया। इन्हें अल्लाह की किताब कुरान की तरफ बुलाया जा रहा है। और उसकी तवज्जो, आरिफ साहब आप कहेंगे इनको पूरी किताब नहीं दी गई थी, हिस्सा क्यों लफ्ज़ का? ऐसे थोड़ा सा राणा साहब, नसीबन पूरी किताब नहीं इनको दी गई थी। जब कुरान नाज़िल हुआ पूरी किताब नहीं थी उनके पास, तारीफ करके, मनसूख करके, गड़बड़ करके, बेगारतियाँ करके किताब ख़त्म कर देती थी। उदों ही कोई सी, तो हुण तो कुछ भी नहीं है। अब तो कुछ नहीं, इसलिए नसीब कुछ है। आगे फरमाया सुम्मा तवल्ला फरीकुम, फिर एक फरीक उनमें से मुंह फेर लेता है, वो एराज करने वाला। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना नार, ये इस वजह से वो कहते थे हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन, हम जहन्नुम में जलेंगे नहीं, हम सिर्फ 40 दिन जलेंगे। जब ईसा मूसा कलीम कोह तूर पे गए थे तौरात लेने के लिए, तो पीछे से बछड़े की बित्तिखादिकुमुल इजला, बछड़े को माबूद बना लिया था। वो 40 दिन का दौरानिया था, 40 दिन में आप तौरात लेके आ गए थे, बस उसकी सज़ा मिलेगी हम। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मादल्ला उनका नजरिया है, वो खड़े होंगे जन्नत पे, जिसके खतरे ठीक होंगे बस उसको कहेंगे चल जन्नत में, वो पकड़ के हमें जन्नत में दाखिल, सानू को आए जन्नत बुए तो जनाब रोकने वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये नजरिया। हाँ ठीक, आगे आ रहा है। तो फरमाया ज़ालिकिन, हमें आग नहीं छुएगी। वगर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, सब तवज्जो, अब बड़ी लतीफ़ बातें यहाँ समझाऊंगा मैं आपको। और उन्हें उनके दीन के बारे में उन बातों ने धोखे में डाला जो उन्होंने खुद इख्तिरा किया, जो उन्होंने खुद, दीन सही दिया गया, तौरात सही थी, इंजील सही थी, उन्होंने खुद साख्ता जो नजरिया बीच में दाखिल किया, उसने उनके दीन के बारे में उनका बेड़ा गर्क किया। अब इंजील बिल्कुल बरहक किताब है, उसमें कहीं भी शिरक का नहीं है, वाहदहु ला शरीक का तस्वुर है। उन्होंने विलियत का अकीदा बना लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, ये खुद साख्ता उनका अकीदा, ये अल्लाह की तरफ से नहीं। इस तरह से माई मरियम को उन्होंने खुदा कहा, इन्नल्लाह सालिस सलासा, ये उनका खुद साख्ता है। और उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ गए और हमारे गुनाहों को कफारा हो गए, हम क़यामत की सुबह तक जो भी गुनाह करें वो माफ़। ईसा अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी जो दे दी, उन्होंने कुर्बानी जो दे दी, बस ये। इस तरह यहूदियों का नजरिया, तो अल्लाह ताला फरमा रहे इनको इनकी दीन के बारे में उन्होंने तबाह किया जो इन्होंने खुद साख्ता अक़ीदे बनाए। आज मुसलमान ने भी खुद साख्ता अक़ीदे बनाए हुए। एक तबका इबादत खानों में लिख रहा है या अली मुश्किल कुशा,
انبیاء کو حاجت روا کہا جا رہا ہے، اولیاء کرام کو وہ حاجت مشکل کشا کہا جا رہا ہے، حضرت علی کو، اور ہم نے وہ شروع کر لی جناب 11ویں فلاں فلاں، اور عرس اور قوالی، اور باب فرید الشکر کی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں جناب جڑا بوا لانگ جے وہ جنت ہی ہے۔ یہ کہاں قرآن میں آیا، کہاں حدیث میں آیا؟ انہوں نے اپنی زندگی میں کہہ دیا ہوگا کہ جو نیکی کا دروازہ نکل جائے وہ جنتی ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں۔ علی بیٹھ سمجھ میں انہوں نے نصیحت کے طور پہ اپنی زندگی میں کہا ہوگا جو اس نیکی کے راستے سے نکل گیا وہ جنتی ہے۔ تو آج ہم بھی کہتے ہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے جو نیکی کے راستے پہ چلے گا، اور انہوں نے اسی دروازے کو بنا لیا، بے لنگ جو جنتی تجھے پکڑے، ساری عمر جو مرضی کرو، جو مرضی تباہ کاریاں بربادیاں کرتے رہو۔ یہ ہمارا خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا خود ساختہ دین نہیں ہے۔ وہ جناب کیا ہو رہا ہے، فوتگی کی جتنی رسومات ہیں خود ساختہ دین نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے اپنے بچے فوت ہوئے، یہ تیجا ساتہ گرما چالیسا کہاں تھا یہ؟ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تمام صحابہ کرام موجود ہیں، اور پیغمبر کی بیٹی رقیہ ام کلثوم کا وصال ہوا پیغمبر کی حیات میں، کہاں ہوئی ساری خرافات؟ اور حسنین کی شہادت کے وقت کتنا اہل بیت زندہ ہے، کہاں ہوئی یہ خرافات؟ کچھ بھی نہیں جو آج ہم نے تیار کی ہوئی، اور ہم اس کی زینت کا حصہ بنتے ہیں۔ اور پھر ہماری مفاہمت کی حالت یہ ہے کہ سلام دعا خراب کرنے کو ہم تیار، اللہ سے سلام دعا بگڑ جائے، خیر ہے، اللہ غفار ہے، رحمان ہے، کر سب بڑا رحیم ہے، بیٹی سے کتنے پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے، ان سے تعلقات خراب ہو جائیں خیر ہے، ان سے نہیں، دنیا داری ہے نا، پتہ نہیں دریا میں رہنا، پتہ نہیں کون کون سے محاورے ہم تیار کر لیتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، قرآن دیکھیں، اتنے سخت الفاظ ہیں، تو فرمایا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، انہیں ان کے دین میں دھوکے میں ڈالا ان باتوں نے جو انہوں نے خود ساختہ تیار ہے۔ خود ساختہ دین نہیں ہے، خدا کا دیا ہوا دین ہے، بس وہ 24 گھنٹے کی زندگی ہو، بس وہ دین ہے، وہ دین ہے، اور اس دین پہ اللہ کے نبی نے خود عمل کیا۔ صدیق ابو بکر عمر عثمان و علی نے 1,24,000 میں پورا ایک نظام چلا رہا ہے، پورا کرو وغیرہ۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ بطور شکوے کے فرما رہے ہیں، اوے تمہاری کیا حالت ہوگی اس دن جب تمہیں ہم جمع کریں گے، وہ دن جس میں شک نہیں، پھر کی بنے گا؟ ایک دن تو میرے کو آنا ہے، یہودیوں تمہاری بھی پیشی، نصاراؤ تمہاری بھی پیشی، مشرک مکہ تمہاری بھی پیشی، مسلمانوں تمہاری بھی پیشی۔ پیغمبر کے جانے کے بعد تم نے دین میں جو ملاوٹیں کی، بدعات خرافات کو جو تم نے تیار کیا، خساستہ دین، یہ تمہارا کیا بنے گا؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا کہ اس نے سنت پہ چلا، بدعات پہ چلا، من پسندی پہ چلا، کیا کرتا رہا؟ قرآن کا سودا کرتا رہا، اور اپنے نظریات کا جناب مفاہمت کے راستے میں نظریات کا جنازہ نکالتا رہا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہاں پہ ظلم نہیں ہوگا، وہاں پہ ظلم پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یامرون بالقسط، جو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ قسط کسے کہتے ہیں؟ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا۔ عدل اور قسط یہ الفاظ علیحدہ ہیں، مفہوم دونوں کے، ان اللہ یامر بالعدل، ان اللہ یامر بالعدل، اور ہمارے ہاں یہ الفاظ رہ گئے ایک مخصوص ادارے کی بلڈنگوں پہ لکھنے کے لیے، لکھے ہوتے ہیں سر، لکھے ہوئے سارے الفاظ، یہ لکھا ہوا، ترازو لگا ہوا ہے، ترازو لگا ہوا ہے، اس کا مونوگرام بنا ہوا ہے، آیت کو بھی بڑا خوبصورت عربی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے، اے دلو ہو اقرب للتقویٰ، بس لکھنے کیا لکھنے کی ہو کیا رہا ہے، اس پہ رائے صاحب بہتر جانتے ہیں، ہمارے پاس تو سنی باتیں، ان کے پاس مشاہدہ ہے، ہو کیا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہاں ظلم نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا اولاد آدم، میں نے اپنی جان پر اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، کہ ظلم کرنا حرام ہے، تمہیں بھی حکم دے رہا ہوں ظلم نہ کرو، انصاف کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن میں اللہ تم پہ ظلم نہیں کرو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جمیل 30واں سپارہ، اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کی آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، جو رائی کے دانے کے برابر خیر ہوگی وہ بھی ہم تمہارے سامنے لیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو رائی کے دانے کے برابر شر بھی ہوگا اس کو بھی، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا جو عمل ہوگا اس کو بھی ہم لیں۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ کل قیامت کے دن
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ کفِ افسوس ملتے ہوئے کہے گا اعمال نامے کو سامنے دیکھ کے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس نے کیا کر دیا، نہ چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی کو چھوڑا، ہر چیز کو شمار کر کے رکھ دیا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کو اپنے عمل کو اپنے موجود پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم، اللہ تو عادل ہے، ظالم نہیں ہے، اور نبی بھی عادل ہے، ظالم نہیں ہے، اور اللہ کے نیک بندے بھی عادل ہیں، ظالم. وَيَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اللہ جل جلالہ امن والو ہمیں فکر آخرت، اس پہ اتنا زور دیا عقیدہ آخرت پہ کہ یہودیوں، نصرانوں اور دنیا بھر کے انسانوں، ایک وہ گھڑی آ رہی ہے جب سب کو جمع کیا جائے، ظلم نہیں ہوگا، پھر وہاں کیا بنے گا. اللہ تعالی ہمیں اس دن کی فکر نصیب فرمائے. آمین.